شروع کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جب خدا زمین پہ آتا ہے اور انسان کے کانوں کو گھولتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے؟ اور وہ کون سا وقت ہے جب خدا زمین پہ آ کے اپنا جلال آپ پہ ظاہر کرتا ہے؟ آئیے اس کو جاننے کے لیے ہم وقت کو تقسیم کو سمجھتے ہیں، ٹائم ڈویژن کس طرح سے ہے۔ جب ہم یہودیوں کی ٹائم پر غور کرتے ہیں، ان کی وقت کی تقسیم پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہودی ربی جو ہیں ان کی روایات سے اور ایون بائبل سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی اپنے دن اور رات کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کرتے تھے۔ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک دن ہوتا تھا، اور پھر شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک رات ہوتی تھی۔ اسی طرح جب رومنز آئے تو انہوں نے بھی ٹائم کو تو نہیں چھیڑا، 12 گھنٹے کی دن اور 12 گھنٹے کا رات کیا، بٹ انہوں نے 4 نائٹ واچز اور 4 ڈے واچز انٹروڈیوس کیے، جن کو ہم آج پہر بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ان 12 گھنٹوں کو 3 پہروں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ صبح 6 سے صبح 9 بجے تک پہلا پہر، صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک جو ہے وہ دوسرا پہر، اور 12 سے لے کے 3 بجے تک تیسرا پہر، اور 3 سے 6 بجے تک دن کا چوتھا پہر۔ اسی طرح رات کو بھی انہوں نے جو ہے وہ 4 نائٹ واچز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے، اور شام 6 بجے سے 9 بجے تک پہلا رات کا پہر، 9 بجے سے 12 بجے تک دوسرا رات کا پہر، اور 12 بجے سے رات کے 3 بجے تک رات کا تیسرا پہر، اور 3 بجے سے صبح 6 بجے تک رات کا چوتھا اور رات کا آخری پہر ہوتا تھا۔ اب ہم بائبل مقدس کو جب غور سے پڑھتے ہیں تو یہ جو رات کا آخری اور چوتھا پہر ہے، یہ بہت ہی سپر نیچرل ہے۔ خدا نے جتنے بھی بڑے کام کیے جو ہمیں بائبل مقدس میں ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، چاہے وہ سدوم اور امورا کا ہو جو پیدائش میں ہمیں 19ویں باب میں مل جاتا ہے، یا پھر مصریوں کو بنی اسرائیل کے سامنے تباہ کرنے کا جو معجزہ خدا نے دکھایا، وہ بھی رات کے آخری پہر یعنی یہ صبح 3 سے 6 بجے کے درمیان تھا۔ اور پھر جب موسیٰ نے خدا سے خواہش چاہی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جب دیکھنے کی خواہش کی تو اس کو بھی خدا نے جو ہے وہ یہی رات کا چوتھا پہر یعنی صبح 3 سے 6 بجے کے درمیان خدا نے کہا کہ میں تجھے اپنا جلال جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ اور ایوب نبی کا جب ہم صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایوب کی کتاب اس کے 7 باب کے 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی بساط ہی کیا ہے جو تو اسے سرفراز کرے اور اپنا دل پر لگائے، اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحہ اسے آزمائے۔ اسی طرح زبور نویس بھی لکھتے ہیں زبور 30 کی 5 آیت میں، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا قہر عمر بھر کا، رات شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح نوحہ میں 3 باب 23 آیت میں ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور جب نئے عہد نامے میں ہم خدا یسوع مسیح کو بھی دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح بھی رات کو اور رات کے اس آخری پہر کو ہی دعا کیا کرتے تھے۔ ان کا ہمیں مختلف مقامات پہ ذکر ملتا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ ساری رات دعا کرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح جھیل پر چل کر آئے تو متی 14واں باب اس کی 23 سے 25 آیت میں ہے کہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اکثر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور ایک عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی سپر نیچرل وقت ہوتا ہے، اور اسی کو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کا صبح 3 سے 6 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اکثر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم اکثر سو رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ تو اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو اس وقت کلاک پہ یہی ٹائم ہوتا ہے، گھڑی پہ 3 کا ٹائم ہوگا، 4 کا، 5 کا، کیونکہ اس وقت خدا آ کے آپ سے باتیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آ کے آپ سے بات کرے۔ اگر ہم اس وقت کو
جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے یا پھر جو ہے وہ نیوز پہ یا فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ریلز سکرول کر کے ہم اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں. مگر یسایہ نبی لکھتا ہے کہ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. عزیزو، یہ بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا آ کے آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے. اور کیسا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ اس وقت خدا یسوع مسیح سے اپنی اپوائنٹمنٹ فکس کریں اور صبح اٹھ کے اس وقت اس سے مانگیں. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یونیورسل رول ٹھہرا دیں یا ایک مذہبی عقیدہ اس پہ نیا بنائیں کہ اسی وقت ہی عبادت کی جائے. بٹ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو سپر نیچرل وقت ہوتا ہے اس میں خدا سے بات کی جائے اور سجدے میں جائیں. اور یقین مانیں، سجدے میں جا کے دعا کرنے کا جو مزہ ہے اور جو اس میں برکت ہے وہ شاید آپ اپنے طریقے سے جیسے بھی دعا کرتے ہوں شاید وہ اس میں نہ ہو. اور یہ سجدہ خدا کو بہت پسند ہے. سجدے میں جائیں، اس وقت دعا کریں. آپ خود مجھے آ کے کمنٹ کریں گے کہ انال بھائی ہم نے اس وقت میں دعا کی ہے، ہمارا یہ مسئلہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. بہت سے لوگ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم اس وقت ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں بہت سی بے چینی ہو رہی تھی، ہم نے دعا کی اس وقت میں اور صبح میرے بھائی نے مجھے کال کی کہ یار رات کو اس ٹائم میرا جو ہے وہ دھڑکن رک رہی تھی اور میں بیمار تھا اور پھر ایک دم سے میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ خدا آپ کو اٹھاتا ہے اس وقت کہ آپ اس سے بات کریں. یہ بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے جب آپ صبح صبح دعا میں ٹھہر کے سجدے میں جاتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کے دن کا آغاز ہی بہت زبردست اور بابرکت ہوتا ہے. سارا دن آپ کو ایک پازیٹیو وائبز آتی ہیں، آپ کے سارے کام خدا کرتے ہیں کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب ہم اس کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہمیں انعام میں دے دیتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اس آیت کے ساتھ الوداع کرتا ہوں. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 50 باب کی 4 آیت، وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرے کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. خدا آپ کو برکت دے. جے مسیح.